ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں صابری میاں کا سلام پہنچے۔ ناظرین محترم، کسی جسم میں موجود مادے کی مقدار کو اس کی کمیت کہتے ہیں، جبکہ وزن سے مراد وہ قوت ہوتی ہے جس سے زمین کسی مادی شے کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ کسی چیز کی وہ مقدار جو کسی خاص رقبہ میں پائی جائے اس چیز کی کثافت کہلاتی ہے۔ علم طبیعیات میں کثافت کسی چیز کی کمیت اور اس کے حجم کے درمیان نسبت اور اسے کمیت کو حجم پر تقسیم کر کے حاصل کیا جاتا ہے۔ وزن سے مراد وہ قوت ہے جو ہر جسم سیارے کی کشش ثقل کی وجہ سے محسوس کرتا ہے۔ آزادانہ گرتی ہوئی ہر چیز کا وزن صفر ہوتا ہے، اسی طرح تیرتی ہوئی ہر چیز کا وزن بھی صفر ہوتا ہے، مگر اس کی کمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اسی طرح زمین کے گرد گھومتے ہوئے مصنوعی سیارے میں کسی چیز یا خلا نورد کا وزن صفر ہو جاتا ہے، مگر اس کی کمیت میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر کسی بلند عمارت میں نصب لفٹ نیچے جانا شروع کرتی ہے تو لفٹ میں موجود ہر چیز کا وزن کم ہو جاتا ہے، مگر جب لفٹ رکنے لگتی ہے تو وزن بڑھنے لگتا ہے۔ اگر زمین پر کسی چیز کا وزن 1 ہو تو سورج پر اس کا وزن لگ بھگ 28 گنا بڑھ جائے گا، حالانکہ اس چیز کی کمیت میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ کشش ثقل وہ قوت ہے جس سے کمیت رکھنے والے تمام اجسام ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچتے ہیں۔ عام مفہوم میں یہ وہ قوت ہے جس سے زمین تمام اجسام کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ اس سلسلے میں بے شمار نظریات ملتے ہیں، جن میں سے نیوٹن کا قانون عالمی تجاذب اور البرٹ آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت زیادہ مشہور ہیں۔ عام زندگی میں اس قوت کا احساس ہمیں کسی چیز کے وزن کی صورت میں ہوتا ہے۔ اصل میں زمین پر گرنے والے اجسام زمین کی کشش کی وجہ سے گرتے ہیں۔ زمین کی کمیت اس پر گرنے والی اشیاء کی نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے اشیاء کو زمین اپنی طرف کھینچتی ہے اور اس قوت کو ہم وزن کی شکل میں ملاحظہ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے جیسے ہم زمین کے مرکز سے دور ہوں تو وزن کم ہوتا جاتا ہے۔ زمین پر وزن رکھنے والی اشیاء بھی زمین کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، مگر زمین کے مقابلے میں یہ قوت اس قدر کم ہوتی ہے کہ ہمیں محسوس نہیں ہوتی۔ کشش کی یہی قوت ہے جس کی وجہ سے زمین اور دیگر سیارے سورج کے ارد گرد گھومتے ہیں اور نظام شمسی اور دیگر نظام قائم ہے۔ کائنات میں ہر طرف یہ قوت کار فرما ہے۔ زمین پر اجسام کا قائم رہنا، مد و جزر، مادہ کے اجزاء کا ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر بڑے بڑے اجسام بنانا سب کشش ثقل کی وجہ سے ہے۔ حالیہ تجربات سے ماہرین کو معلوم ہوا ہے کہ خلا میں کشش ثقل کی اسی طرح کی لہریں چل رہی ہیں جیسا کہ سمندروں میں وہ روئیں چلتی ہیں، جن پر تجارتی بحری جہاز سفر کر کے اپنے ایندھن کے اخراجات میں بچت کرتے ہیں۔ خلا میں کشش ثقل کی یہ لہریں مختلف سیاروں اور ان کے چاندوں کے درمیان موجود ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ لہریں دائروں کی شکل میں بھی ہیں اور وہ سانپوں کی طرح بل بھی کھا رہی ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ خلائی جہاز ان لہروں پر سفر کر کے اپنے ایندھن کے اخراجات نمایاں طور پر بچا سکتا ہے۔ امریکہ میں سائنسدان کشش ثقل کی ان بل کھاتی ٹیوب نما لہروں کا نقشہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ خلائی سفر کے اخراجات میں بچت کرنے کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خلا میں ٹیوب کی شکل کی لہریں سیاروں اور ان کے چاندوں کے درمیان ایک دوسرے کو اپنی طرف کھینچنے والی قوتوں کے باہمی عمل کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں۔ کمپیوٹروں پر ان لہروں کے بنائے جانے والے نقشوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خلائی راستے سوئیوں کے لچھوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں جو سیاروں کے ارد گرد لپٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ خلائی راستے ان نقاط کو ایک دوسرے سے منسلک کرتے ہیں جہاں کشش ثقل کی قوتیں ایک دوسرے کے مساوی ہو جاتی ہیں۔ زمین میں موجود معدنیات، پتھر اور طرح طرح کے بے شمار مادوں کی مناسب مجموعی کشش نے اس پر موجود ہر چیز کو سکون اور قرار بخشا ہوا ہے۔ اگر یہ کشش ثقل بہت زیادہ ہوتی تو ہم ایک قدم بھی نہ اٹھا سکتے یا چلنے کے لیے بہت قوت صرف کرنا پڑتی۔ جیسا کہ سورج کی کشش ثقل ہے، اسی طرح اگر یہ کشش ثقل بہت کم ہوتی تو کسی چیز کو قرار ملنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ہر چیز ہوا میں اڑ رہی ہوتی اور ہمارا چلنا پھرنا دوبر ہو جاتا، حتیٰ کہ ہماری فضا سے آب و ہوا بھی غائب ہو جاتی، جیسا کہ چاند کی کشش ثقل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر قربان جائیے کہ جس نے ننھے سے ذرے ایٹم میں بھی قوت کشش رکھی ہے۔
اگر الیکٹران کو اس کشش سے آزاد ہونا ہے تو بہت زیادہ توانائی کی ضرورت ہوگی۔ چنانچہ ایک ذرے سے لے کر دور افتادہ کہکشاؤں اور زمین و آسمان کی تمام چیزوں پر شکل کا قانون لاگو ہے۔ انسان ایک مدت سے اس کوشش میں تھا کہ زمین کے مدار سے باہر نکلے اور کائنات کی قدرتوں کا مشاہدہ کرے۔ چنانچہ مسلسل تجربات و تحقیق کی بدولت وہ دن بھی آ گیا جب انسان نے اپنے وجود کو زمین کی کشش سے آزاد کرا لیا اور چاند پر قدم رکھا۔ سائنسدانوں کے مطابق انسان زمین کی کشش سے اس وقت آزاد ہو سکتا ہے جب وہ 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے زمین کی مخالف سمت میں سفر کرے۔ اس حد رفتار کو رفتار گریزاں یا اسکیپ ویلاسٹی کہتے ہیں۔ اگر زمین کی کثافت یوں بڑھائی جائے کہ اس کا قطر موجودہ سے 4 گنا کم ہو جائے تو مطلوبہ رفتار گریزاں 22 کلومیٹر فی سیکنڈ یعنی دگنی ہو جائے گی۔ جو ہم کثافت بڑھاتے جائیں اور زمین کا سائز کم کرتے جائیں تو کشش ثقل بڑھتی جاتی ہے اور زمین کے مدار سے نکلنے کے لیے نسبتاً زیادہ رفتار کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر زمین کو کسی طرح بھینچ کر اسپرین کی گولی کے برابر کر لیں تو کثافت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ پھر جسم کو زمین سے فرار اختیار کرنے کے لیے روشنی کی رفتار سے بھاگنا ہوگا۔ اگر کسی جسم کی کشش اتنی بڑھ جائے کہ روشنی بھی راہ فرار نہ پا سکے تو اس جسم کو سیاہ شگاف یا بلیک ہول کہتے ہیں۔ یہ جسم چونکہ روشنی کو جذب کر لیتا ہے لہٰذا دکھائی نہیں دیتا۔ اجرام فلکی میں چھوٹے بڑے اربوں ستارے ہیں، ان کی جسامت اور کشش کے ماتحت یہ ستارے بتدریج سفید بونے، نیوٹران اسٹار اور بلیک ہولز میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ زمین کی طرح اور سیاروں اور ستاروں پر بھی کشش کا قانون اتنا ہی بھرپور ہے جتنا زمین پر۔ کائنات کا نظام کشش کے تانوں بانوں پر مبنی ہے۔ باہمی کشش اور گرد دوام پر نظام کائنات کا نظام منحصر ہے۔ جب خالق کائنات چاہے گا یہ کائنات تھم جائے گی، پھر واپسی ہوگی اور بالآخر بگ کرنچ سے یہ کائنات ایک نقطے پر آ جائے گی جہاں تمام مادے اور توانائیاں جمع ہو جائیں گی۔ اسے سائنسدان سنگولیرٹی کہتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہوا کہ کثافت، کشش ثقل اور اسکیپ ویلاسٹی سبھی کچھ آفرینش سے لے کر قیامت تک کے لیے ایک اہم پہلو ہے۔ یہ کثافت کا قانون ہی تو ہے کہ اربوں نوری سال دوری پر واقع بھاری بھرکم کہکشائیں سمٹ کر یکجا ہو جائیں گی۔ زمین کسی کشش ثقل کی وجہ سے جہاں اس پر سکون ممکن ہے وہیں اس سے راہ فرار اختیار کرنا بھی ممکن ہے۔ چنانچہ انہی دونوں باتوں کی جانب قرآن مجید میں ارشاد کیا گیا ہے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ٹھہرنے کی جگہ اور آسمان کو چھت بنایا اور تمہاری صورتیں بنائیں اور تمہیں عمدہ چیزیں کھانے کو عطا فرمائیں۔ یہ اللہ تمہارا پروردگار ہے، بس بہت ہی برکتوں والا اللہ ہے، سارے جہان کا پرورش کرنے والا۔ اسی طرح سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، اے جنوں انس کے گروہ، اگر تم سے ہو سکے تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جاؤ مگر تم قوت کے بغیر نکل نہیں سکتے۔ ان آیات میں جہاں زمین کو جائے قرار کہا گیا ہے وہیں زمین اور اجرام فلکی میں کشش اور رفتار گریزاں کی بات وضاحت کے ساتھ کی گئی ہے، اور یہ بھی کہ قوت کے ساتھ اس ثقل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔